عمران خان صاحب سے میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اسلام نے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا، جو ان کی آخری تقریر تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں انہوں نے کی تھی 1948 میں، کہ وہ پاکستان میں خلافت کا نظام چاہتے ہیں، تو خلافت کے نظام کے لیے عمران خان صاحب آگے کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں قوم کو اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی تو پورے پاکستان میں ایک اچھے یعنی فالوور ہیں، ماننے والے ہیں، تو یہ خلافت کے نظام کو آپ کیوں نہیں پروموٹ کرتے؟ میں پہلے وہ نہیں اس کے لیے نہیں، میں نے اس کی تو آپ کی اسپیچ کا کلپ دکھانا ہے، پہلے آپ یہ جواب دے دیں پھر میں دکھاتا ہوں۔ میں پہلے بس ڈرون اٹیکس کا صرف کہہ دوں کہ جب اس ملک کی حکومت چاہے ڈرون اٹیکس بند ہو سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ڈالرز کے غلام ہیں، ڈالرز کے پیچھے ہم اپنے لوگ مروا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک یہ فیز ہے۔ اب آپ کی بات آئی کہ خلافت، دیکھیں میں نے قائد اعظم کی تقریر پڑھی ہے اسٹیٹ بینک کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک سوشل جسٹس، بالکل وہ زبردست بات کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک صرف عدالتی انصاف نہیں، معاشی انصاف بھی چاہیے، اور اس ملک کو اس وقت جو ٹیکس کا نظام ہے، غریبوں سے پیسے لے کے امیر عیاشی کرتا ہے۔ مغرب کے اندر امیر سے پیسہ ٹیکس لیا جاتا ہے اور عوام پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے جس طرح کا سیٹ اپ ایران میں ہے وہ ادھر چل سکتا ہے، یا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ایران کا اپنا سیٹ اپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں دیکھنے چاہیے، دو ماڈل پاکستان کو سوٹ کرتے ہیں، ایک مہاتر محمد کا اچھا ملیشیا میں جو انہوں نے تبدیلی لے کے آئے، اور دوسرا اردوغان کا ترکی کے اندر جو وہ تبدیلی لے کے آئے۔ دیکھیں یہ مسلمان ملکوں میں بڑے زبردست ماڈل ہیں، انہوں نے اپنے ملکوں کو تبدیل کر دیا۔ مہاتر جب آیا تھا تو 33% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے، جب گیا 9% رہ گئے۔ ترکی نے جو ترقی کی ہے، جو چینجز لے کے آیا ہے، اور پھر جو اسرائیل کے اوپر فورن پالیسی کے اوپر سٹینڈ لیا ہے، یہ ترکی کے اندر تو ایک بالکل ایک اچھا، یعنی 100% خلافت کے نظام کو آپ نہیں سپورٹ کرتے؟ نہیں، خلافت کا نظام کیسے آئے گا؟ مجھے تو اس کی ہاں نام میں جواب دے دیں، کالر کا سوال تھا نا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلافت کا مطلب کہ وہ کیسے، دیکھیں اس وقت مسلمان دنیا میں جمہوریت ہی آ جائے، حقیقی جمہوریت جو ابھی پاکستان میں نہیں ہے، اچھا یہی آ جائے حقیقی جمہوریت، جیسی حقیقی جمہوریت آ جائے۔ آپ دیکھیں جو نیچے سے آتا ہے اوپر جینوئن ڈیموکریٹ ہوتا ہے، وہ کیسا آزاد سٹینڈ لیتا ہے۔ مہاتر نے کیسا سٹینڈ لیا، اردوغان کیسا سٹینڈ لے رہا ہے، یہ ایران میں بھی کیسے ایک آزاد ملک ہے سٹینڈ لیتا ہے اپنے ملک کی مفادات کے لیے۔ دیکھیں امریکہ اگر ہمارے مسائل کا حل جمہوریت یا خلافت، پھر یہ کہ آج کے دور میں خلافت کی صورت کیا ہوگی، اور خاص طور پر ہم مسلمانان پاکستان کے لیے زیادہ موزوں یا مناسب نظام کون سا ہو سکتا ہے، یہ اس موضوع کے ذیلی عنوانات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ انسان کا جو شعور ہے وہ ظاہر ہے اس کے ذرائع علم سے تعلق رکھتا ہے۔ 5 بالعموم ہمیں معلوم ہے، حواس خمسہ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان سے ہمیں ڈیٹا ملتا ہے جس کو ہماری عقل پروسیس کرتی ہے، کچھ ہم نتائج اخذ کرتے ہیں، اور یوں انسانی علم آگے بڑھتا ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کا علم سکھا دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آج تک دو انسانی نے اپنے بل بوتے پر جو بھی علم حاصل کیا ہے، جسے اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں، تو وہ علم اصل میں اسی بنیاد پر تھا جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی نوع آدم کے اندر پہلے دن سے ودیت کر دیا تھا۔ لیکن سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ علم کا ایک ذریعہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسائل ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ خاص طور پر سوشیالوجی کے اندر امبیلنس ہوگا، اس کو بیلنس کرنے کے لیے پھر میں تمہیں رہنمائی عطا کروں گا۔ تو جو کچھ اس رہنمائی کو فالو کرے گا اس کے لیے نہ کوئی غم ہوگا، یعنی وہ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا، مسائل سے دوچار نہیں ہوگا، نہ ہی اسے کوئی خوف لاحق ہوگا، اس کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کے حال کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام در حقیقت انسان کی دنیا سنوارنے کے لیے آئے ہیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر اچھا بوئیں گے تو آخرت میں اچھا پھل کاٹیں گے،
دنیا کو اگر جہنم بنا دیں گے تو آخرت میں پھر اسی کا مزید یوں سمجھے دنیا یہ ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ شیڈوز بیفور. اس دنیا کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا. چنانچہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے, ان کو معجزے عطا کیے, انہیں کتابیں دیں, ان کو میزان عطا کی. میزان کہتے ہیں بیلنس قائم کرنے والی چیز کو, ترازو. وہ جو عدلیہ کے پیچھے بھی لگی ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے وہ پیاس تولنے والی نہیں ہے, وہ انسانوں کے درمیان جسٹس کرنے کے لیے. تو ہم نے وہ میزان اپنے رسولوں کو عطا کی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. میں نے لفظی ترجمہ کیا, لِيَقُوم, قائم ہو جائیں, الناس, لوگ, بالقسط, انصاف پر. کوئی اس میں نے تعبیر یا اس کی وہ توجیہ نہیں کی ہے, بالکل لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھے, تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کا رہنے والا انسان ہو یا مشرق کا, شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا, انصاف ایک ایسی قدر مشترک ہے کہ جس کی جستجو ہر فرد کو. اور اگر ایک اور اعتبار سے کہا جائے کہ دنیا میں جتنا بھی سماجی ارتقاء ہوا ہے وہ اس ایک لفظ کی دین ہے تو غلط نہیں ہوگا. انسان کی جو خواہش ہے کہ مجھے انصاف مل جائے, اس نے اسے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. یہ ساری ایکٹیویٹی, یہ سارا ہنگامہ, یہ سارے انقلابات زمانہ, یہ در حقیقت اس انصاف کی تلاش میں ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی کے ہاتھوں انسان ایکسپلائٹ بھی ہوتا ہے. ہر دور میں یہ ہوتا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب انسان کا تمدن بڑا سادہ تھا. آپ سوچئے حضرت آدم کے 2 بیٹے ہیں, کوئی اتنے مسائل ہی نہیں ہے, ایک ہی خاندان ہے, کل دنیا ایک خاندان پر مشتمل ہے, تو مسائل کوئی بھی نہیں. تہذیبی مسائل, تمدن کے مسائل, سوشل پرابلمز ہیں ہی نہیں. اس وقت اللہ نے جو رہنمائی دینی تھی بیلنس قائم کرنے کے لیے وہ اسی سطح کی درکار تھی, اللہ نے اتنی دے دی. تا آنکہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ جاتا ہے. یہ آج سے کوئی 3000 سال پہلے کی بات سمجھ لیجئے. اس وقت تک جس قوم کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہ ابھی تک اپنی کوئی سٹیٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی. چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی فراہم کی ہے وہ ایک معاشرے کو توازن پر قائم رکھنے کے لیے ہے, اس سے زائد نہیں. 10 کمانڈمنٹس جو ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ان کی حیثیت بس اتنی ہے. زنا نہ کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, قتل نہ کرو, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس سے آگے کی کوئی ہدایات نہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس دور میں ہو رہی ہے, اس وقت کے سوشل پرابلمز کیا ہیں. اور یہ صرف عرب کے اعتبار سے نہیں دیکھنا, پوری گلوب کے اعتبار سے دیکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1000 برس پہلے سقراط, افلاطون, ارسطو گزر چکے. اور افلاطون کا دور وہ ہے کہ جس میں وہ اسٹیٹ کے لیول کے لیے سوچ اپنی جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. یہ جو ڈیموکریسی کی بنیاد ہے یہ وہاں سے پڑی ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے وہاں پر ایک سوفسٹائیت تھی. بس جو کچھ آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس سے ملتی جلتی صورتحال یونان میں تھی. افلاطون نے اس کا حل اپنی اس ڈیموکریسی جو بھی اس وقت کی سوچ تھی اس کے مطابق پیش کیا, اگرچہ کہ بعد میں وہ یوٹوپیا ثابت ہوا. ایک نظریاتی جنت تھی کہ جس کو اچیو نہیں کیا جا سکتا تھا, ایک سہانا سپنا تھا. یوں سمجھے میر تقی میر کا خواب تھا جو کبھی پورا نہ ہو. لیکن یہ بات ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نوع انسانی کی کوئی ضرورت تو تھی جس کو افلاطون نے محسوس کر کے اس کا ایک حل لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد جو اللہ کے جلیل القدر رسول آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا موقع نہیں ملا. ایک تو علماء یہود کی شدید مخالفت کی وجہ سے, اور دوسرا اس وقت ارض فلسطین پر رومیوں کا قبضہ تھا جو مشرک تھے, ان کا گورنر وہاں پہ موجود تھا. گویا جن پہ حضرت مسیح علیہ السلام کام کر رہے تھے وہ آزاد نہیں تھے ان احکام پر عمل کرنے کے لیے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام انہیں دے رہے تھے. 32 سال کی عمر میں رفع سماوی ہو گئے, آسمان پہ چلے گئے. دنیا اسی اندھیرے میں رہی. اور تاریخی طور پر یہ بات سب مانتے ہیں کہ یورپ تو ڈارک ایج میں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی یورپ ڈارک ایج میں تھا.
اب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے اور آپ اس شان کے ساتھ مبعوث ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو انسان سوشلی ایوالو کرتا جا رہا تھا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بیلنس قائم کرنے کے لیے اپنی شریعت میں بھی ایوولوشن لا رہے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے۔ یعنی جو آخری ہدایت دینی تھی نو انسانی کو وہ میں نے دے دی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی سوچ سے جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک نظریاتی طور پر، پورے گلوب کی سطح پر نہیں لیکن انسانوں کا ایک حصہ وہاں تک پہنچ چکا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان تمام پرابلمز کا حل نو انسانی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے دیا۔ اسی لیے آپ کو فرمایا آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اب اس رحمت کو سمجھ لیجئے کیسے بن کے آئے کہ دیکھیے میں نے کہا کہ جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے اسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ جو ہے وہ لوگ اس کا استحصال کرتے ہیں۔ انسان جب غاروں میں رہتا تھا اس سے جب آگے نکل کے قبیلے کی صورت میں آیا تو جو ٹرائبل چیف ہے اب وہ اپنے لیے ڈیوائن رائٹس کا متقاضی ہوا، پھر 2-3 قبیلے مل کر کسی ایک شہر میں رہنے لگے، جو بھی نظام بنا اس میں جو چیفز ہیں ان کے لیے اور قانون بنا اور جو عام قبیلے کے افراد ہیں ان کے لیے دوسرا قانون بنا۔ چنانچہ یہاں تک قوانین ہوتے تھے کہ اس قبیلے کا فرد اگر اس قبیلے کے آدمی کو قتل کر دے گا تو بدلے میں اس کے 4 مارے جائیں گے، اور ان میں سے اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو مار دے تو بدلے میں اس قبیلے کے کسی غلام کو قتل کیا جائے گا۔ یہ انصاف تو نہیں تھا، یہ جسٹس تو نہیں تھا۔ لہذا اس طرح کا کوئی سیٹلمنٹ کر کے لوگ رہ رہے تھے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو امپائر وجود میں آ چکی تھی، رومن امپائر تھی، اسی طرح ادھر جو فارس بہت بڑی سلطنت اس وقت دنیا میں وجود رکھتی تھی، اور اس وقت بادشاہی نظام تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو بدترین استحصالی نظام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ملوکیت کا نظام ہے، اور وہ تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاندان ہے، جیسے ابھی فرما رہے تھے یہ چوزن لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ ان کا حق ہے کہ یہی گورن کریں، باقی لوگ ان کے غلام بن کر رہیں گے۔ یہ وہ دور تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور آپ نے اس میدان میں جو اہم ترین اصول دیے ان کو سمجھ لیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی معاملات میں جو ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے قرآن کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے، لہذا انسان جب اپنی بہتری کے لیے کچھ سوچیں گے تو ٹھوکر کھا جائیں گے، جیسا بچہ ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ تو جو سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کے بنائے ہوئے قانون سے آگے نہ بڑھنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ جانا۔ باقی تم آزاد ہو، اپنے معاملات میں جو قانون بنا لو، لیکن کوئی ایسا قانون نہ بنا لینا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کسی واضح حکم سے متصادم ہو۔ جیسے مقننہ قانون سازی کر سکتی ہے لیکن آئین سے متصادم قانون نہیں بنا سکتی، لمیٹیشنز ہیں اس کی بھی۔ اور اب اس سے اگلی بات یہ بھی ہے کہ وہ آئین میں بھی تبدیلی وہ جو پارلیمنٹ ہی کرے گی، لیکن یہ کہ آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کو نہیں چھیڑے گی۔ جیسے ترکی میں ہمیں معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کی 100% اکثریت بھی وہاں کے سیکولر سٹرکچر کے اندر کوئی چینج نہیں لا سکتی، کوئی ایک بیسک ہوتا ہے جس کو نہیں چینج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو گویا دنیا میں اس ڈیموکریسی کے اندر بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ کچھ بیسک چیزیں ہوں گی جس کو عظیم اکثریت بھی تبدیل نہیں کرے گی، اگر کہ تھیوریٹیکل ڈیموکریسی میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایکچولی ہوتا ہی ہے۔ وگرنہ وہ تھیوریٹیکل ڈیموکریسی اگر انڈیا میں ہو تو بات بالکل صحیح ہے، وہاں کی اکثریت کے ذریعے سے سیکولرزم کے سارے اصولوں کو پر عمل کرتے ہوئے بھی مسلمانوں کو بالکل محدود کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ چونکہ اس سے مسئلہ آئے گا، پرابلمز آئیں گی،
اور ایک بہت بڑی جو وہاں کی قوم ہے وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے گی. لہذا یہ ایک پریکٹیکل سولوشن ہے کہ جس کو لے کر اس وقت ہندوستان میں چلا جا رہا ہے. یہ کوئی پیور ڈیموکریسی نہیں ہے جو وہاں پہ چل رہی ہے, اس کی اسپرٹ نہیں ہے. بہرحال جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اصول یہ دیا کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. دوسرا اہم ترین اصول یہ ہے کونوا عباد اللہ اخوانا, تم سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ آپس میں بھائی ہوتے ہوئے, جس کو ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ تمام کے تمام مسلمان کفر ہیں, یعنی کسی کا اسپیشل استحقاق نہیں ہے. یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پولیس والا 2 تھپڑ بھی مار لے کچھ نہیں ہوتا ہے, اور کسی ممبر قومی اسمبلی کی گاڑی کو روکنے کا اشارہ کر دے تو اس کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. تو یہ جو اسپیشل رائٹس ہیں یہ کسی کے نہیں ہے, تمام مسلمان آپس میں بالکل برابر ہیں. یعنی وہ جو ایکول اوبلیگیشنز اور ایکول رائٹس والا تصور ہے وہ ہے جو اسلام دے رہا ہے سب کے لیے. اس معاملے میں جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کو سمجھ لیجئے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یورپ ڈارک ایج میں تھا, اور اس وقت کی سپر پاور اسلام بن گیا. جب سپر پاور بن گیا تو اس نے علاقے فتح کیے, یہاں تک کہ آپ نے یورپ کے دروازوں پہ دستک ہی نہیں دی بلکہ ان کی دہلیز پار کر کے ان کے صحن میں بھی داخل ہو گئے. 800 سال تک جو ہے وہ اسپین پہ مسلمان 500 سال تک حکمران رہے. وہاں پہ مسلمانوں نے علم کی شمع جلائی, اور آج جیسے ہمارا نوجوان پڑھنے کے لیے یورپ کی یونیورسٹیوں میں جاتا ہے, امریکہ جاتا ہے, اس طرح اس وقت یورپ سے لوگ, پاپائیت سے تنگ لوگ, وہاں کی ملائیت سے پریشان لوگ, اس اندھیرے سے نکل کر روشنی کی تلاش میں مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں آ کے داخلے لیتے تھے, اور وہاں سے یہ حقوق کا تصور لے کے جاتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی کسی حد تک بیان کیا ہے. اس کے نتیجے میں اصل میں یورپ میں بیداری کی لہر چلی ہے جس کو آج ہم رینائنسنس موومنٹ کے نام سے جانتے ہیں. اور علامہ اقبال نے اس پورے پروسیس کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو, آنکھ از خاکش برویت آرزو, یا کہ ز نور مصطفیٰ اراج بہاست, یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. آج اگر جمہوریت ہے, کہیں پہ کمیونزم نے جنم لیا ہے, یہ سب کی سب نو انسانی کے لیے دین ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور انسانوں کو اپنے اس حقوق کے تصور سے آشنا نہ کرتے تو کوئی مارکس بھی پیدا نہ ہوتا, کوئی والٹیر اور روسو بھی کھڑا نہ ہوتا. یہ تو اسلام نے دنیا کو دیا ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو, جو کچھ بھی اس رنگ و بو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار لیا گیا ہے, یا نو انسانی ابھی تک محمد الرسول اللہ کی تلاش میں ہے. اور اس کی جو تشریح ڈاکٹر رفیع الدین نے اپنی کتاب آئیڈیالوجی آف دا فیوچر میں کی ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں یہ جو تھیسس اینٹیتھیسس کا چکر ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا, اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ انسانیت آنکھ کھولے گی اور محمد الرسول اللہ کے قدموں میں کھڑے پائے گی اپنے آپ کو. لیکن یہ کہ یہ پروسیس اب ریورس ہو چکا ہے. جو ایوولوشن پروسیس چل رہا تھا دنیا میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ریورس ہو چکا ہے. اس لیے کہ اس ایوولوشن پروسیس کی ٹاپ پہ اگر کوئی تھا تو وہ یو ایس اے تھا, برطانیہ نہیں. برطانیہ نے تو اپنی روایت پرستی کی وجہ سے جمہوریت کے اندر پیوند کاری کی ہے بادشاہت کی. ان کا وہ بادشاہ سلامت بھی اب بھی اور ملکہ بھی وہ موجود ہوتی ہے اپنے تمام تر گند کے سمیت. اگر کوئی پیور فارم ہے دنیا میں ڈیموکریسی کی, ایکچوئل نہیں, اس کے قریب تر, جو تصورات والٹیر اور روسو نے دیے تھے وہ جمہوریت دنیا میں کبھی آئی نہیں ہے. چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی, لیکن اس سے قریب ترین اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ امریکہ پہنچا تھا. لیکن 9/11 کے بعد وہاں پہ یہ پروسیس ریورس ہو چکا ہے. اب وہاں انسانوں کو جو حقوق دیے بھی تھے وہاں کی پریویلیج کلاس نے, وہ حقوق اب غصب ہونا شروع ہو چکے ہیں سیکیورٹی کے نام پر. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, جن کو معلوم ہے انہیں معلوم ہے, جنہیں نہیں معلوم تو انہیں نہ ہی معلوم ہو تو بہتر ہے. لیکن پروسیس ریورس ہو چکا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ فطرت کا دریا بہتا ہے تو اس کے آگے جب کوئی بند باندھتا ہے تو پھر ایوولوشن سے ریولوشن جنم لیتا ہے. غالب نے بڑی پیاری تشریح کی ہے اس معاملے کی کہ پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور
تو جب انسانی فطرت کے جو تقاضے ہوں جب ان کو روکا جائے تو پھر وہ بغاوت پہ آمادہ ہوتے ہیں. تو یہ ایوولوشنری پروسیس پھر وہاں پہ ریوولوشن میں بدلتا ہے جب اس کے آگے روک لگتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ روک لگ چکی ہے اور کسی دن کا انتظار ہے. ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ امریکہ میں مارشل لا لگ گئے. امریکہ اس ایرے میں داخل ہو گیا جس میں ہم پاکستانی ارلی 50s میں تھے, جس کے نتیجے میں ایوب خان برآمد ہوئے تھے. اب وہاں انتظار کیجئے, خان ہوگا یا کوئی اور ہوگا, لیکن ہوگا پینٹاگان. بہرحال میں جو بات کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز رہ گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. یہ جو پیور جمہوریت ہے, خالص جمہوریت, اگر دنیا میں آ بھی جائے, جو آئی نہیں, پھر بھی وہ انسانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. علامہ اقبال نے جو تنقید کی ہے وہ اس اصل جمہوریت ہی پر کی ہے. اقبال کہتے ہیں دیوے استبداد جمہوری کبا میں ہے پائے کو, تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. تمہیں سپنا تو دکھایا آزادی کا جیسے ہمیں روٹی کپڑے مکان کا دکھایا تھا, لیکن اس جمہوریت کے نتیجے میں آزادی بھی آتی ہے. کہتے ہیں یہ استبداد کا دیو ہے, بادشاہ کم ظالم تھا, یہ بڑے ظالم ہیں. بادشاہ تو اپنی مخلوق کو جو بھی اس کی رعایا تھی اس کو اپنی بندے سمجھ کر پھر بھی جتنا غلاموں کو دیا جاتا ہے اتنا دے دیتے ہیں. یہ مکمل چوس لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ سرمایہ داروں کی ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ یہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کیسے قائم کرتے, پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ سرمایہ دار ہے, اس نے لوگوں کی آنکھوں اور کانوں پہ قبضہ کر لیا اپنے سرمایہ کے بل بوتے پر. یہ کانوں اور آنکھوں پہ کیسے قبضہ کیا جاتا ہے؟ آپ اپنی رائے بنانے میں آزاد ہیں, لیکن آپ کو انفارمیشن وہ ملے گی جو سرمایہ دار چاہے گا, باقی بین ہو جائے گی. آپ تک خبر پہنچے گی ہی نہیں. تو کہنے کو آپ آزادانہ رائے قائم کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو تو بڑی بری طریقے سے جو ہے وہ ایک خاص رائے تک پہنچنے پہ مجبور کیا گیا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہی وہ دی گئی جو آپ کو اس رائے تک لے کے جانے والی تھی. اور اس میں کردار ہوتا ہے سارا میڈیا کا, اور آپ کو معلوم ہے میڈیا کس کے سر پہ چلتا ہے؟ اشتہار کون دیتا ہے؟ سرمایہ دار. چنانچہ پھر جو اقبال نے جو شدید تنقید کی ہے, سب سے پہلے اسے منسوب کیا کہ یہ شیطانی نظام ہے. چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ شیطان کہہ رہا ہے اپنے ایلچیوں کو, ایک مجلس شورا ہے شیطان کی, اور ایلچی آ کے کہتے ہیں یار انسان جو ہے یہ بغاوت پہ آمادہ ہو گیا. ہم نے وہ جو بادشاہی نظام بنایا تھا اس بادشاہی نظام کے خلاف انسان نے بغاوت کر دی ہے, بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو بڑا شیطان انہیں سمجھاتا ہے پرابلم کوئی بھی نہیں ہے, ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس. جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر, جب محمد الرسول اللہ کے طفیل آدم کے اندر اپنے حقوق کا احساس پیدا ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ بادشاہی نظام اب نہیں چل سکتا, تو ہم نے اس بادشاہی نظام کو جمہوری نظام کی شکل دے دی. ہم نے کہا ایک فرعون ہوتا تھا, ایک نمرود ہوتا تھا, اب یہ نہیں چل سکتا, تم سب نمرود ہو. وہ ایک نمرود کے سر پہ ایک ٹن گندگی ہوتی تھی, ہم نے تولا تولا ماشا ماشا چتران تم سب کو منتقل کر دیا. لہذا میں بھی حاکم, تم بھی حاکم, اور ووٹ کے ذریعے سے میں اپنی حاکمیت منتقل کر دیتا ہوں اپنے نمائندے کو جس کو جا کے وہ ایکسرسائز کرتا ہے پارلیمنٹ میں. تو حاکم تو میں بھی ہوں, تو میں خوش ہوں کہ میں حاکم, عوام کی حکومت آ گئی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں نظریاتی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں, جو ہو رہا ہے اسے چھوڑیے وہ کتنی عوامی ہوتی ہے, لیکن اگر پیور فارم میں بھی ہو تو ہے تو یہ. اور پھر جو عملی تنقید کی ہے اقبال نے, ذرا اس پر توجہ دیجیے گا ضرور. الیکشن, ممبری, کونسل, صدارت, بنائے خوب آزادی نے پھندے. کہنے کو آزادی ہے لیکن پھندے ہیں, مجبوریاں ہیں یہ ساری. میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ, نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے.
اور مشورہ دیا ہے کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اب یہ دیکھیے، کسی مولوی کے اشعار نہیں سنا رہے آپ کو، شاعر مشرق، مبشر پاکستان، مصور پاکستان کے اشعار سنا رہے ہیں، جن کو کہتے ہیں ہم اقبال کی ڈیموکریسی ملک میں لانا چاہتے ہیں، یوسف اقبال کے اشعار ہیں۔ اور آخری بات اقبال ہی کی، پھر کل ہی گزرا ہے نا یوم پیدائش اقبال ہم نے منایا ہے، چلیں اس انداز میں بھی منا کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو خاص طور پہ مغربی جمہوریت ہے، اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ اس مغربی جمہوریت کا چہرہ تو بڑا روشن ہے، کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ یعنی وہ فرعون اتنا برا نہیں ہوتا تھا، چنگیز اتنا برا نہیں ہوتا تھا جتنا یہ مغربی نظام جو ہے جمہوریت کا، یہ برا ہے۔ یہ پھر ساری باتیں اقبال کی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور ہمارے لیے تو خیر جو کچھ جمہوریت ہم نے بھگتی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں کوئی نظام آ ہی نہیں سکا، 63 برس میں ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں آ سکا، جس کی وجہ سے ہم کوئی پہچان ہی نہیں کر پائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وگرنہ پیور جمہوریت ہی آ چکی ہوتی تو ہم آج تک کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہوتے کہ ہمارے مسائل کا یہ حل نہیں ہے۔ ابھی تک جمہوریت کے ساتھ ہمارے افیئرز چل رہے ہیں، میرج نہیں ہوئی، ہو گئی ہوتی تو پتہ چل گیا ہوتا کہ کتنے پانی میں ہے۔ بہرحال اب میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو جمہوریت اور خلافت کی فارم کیا ہوگی آج کے دور میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو جمہوری سیٹ اپ ہے، جسے میں نے کہا کہ امریکہ کا سب سے زیادہ ایوالوڈ اور ارتقاء یافتہ ہے، آپ اسی کو اٹھا کے لے آئیے، سارا اسٹیٹ کرافٹ وہی لے آئیے، ایک تبدیلی کر لیجئے بنیادی اس میں کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ کوئی چوزن پیپر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف ان میں سے سلیکٹ ہوں گے، اتنی داڑھی اس کی سائز ہو، چوڑی داڑھی اتنی ہو، قد فلانا ہو، نمازیں اتنی پڑھی ہوں، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ نیک آدمی کی ضرورت نہیں ہے، برا نہ ہو، برا نہ ہو، نیک ہو نہ ہو اس سے سوال ہی نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، پورا امریکی سسٹم اٹھا کے لے آئیے، صرف اس کے اندر یہ تبدیلی مان لیجئے، یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اس لیے کہ اسلام نے اصول دیے ہیں خلافت کے، کوئی خاص سسٹم نہیں دیا کہ اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی جو اسپرٹ ہے وہ پاپولر ڈیموکریسی کی نہیں ہے، بلکہ پاپولر وائسرنسی کی ہے۔ آپ مان لیں میں اللہ کا نائب ہوں، اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو زمین پہ نافذ کروں میں۔ آپ خالص اسلام لے کر آئیں تو روٹی، کپڑا، مکان جمع تعلیم جمع علاج، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے وہ قول سنا ہوگا، نیل کے کنارے کتا بھوکا مرے گا تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ ہم پر 400 سال تک جن بادشاہوں نے حکومت کی ہے، جس کو ہم خلافت کا نام دے دیتے ہیں، ہماری آئیڈیل خلافت وہ نہیں ہے۔ ہماری آئیڈیل خلافت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ متصل ہے، اور وہاں جو تصور ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا خلیفہ رات کو گلیوں میں گردش کرتا ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سویا ہو، ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ خاتون خانہ جو ہے وہ بچے کو اس لیے دودھ نہیں پلا رہی کہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور اس کے بعد اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ اسٹیٹ وظیفہ جاری کرتی ہے جب بچہ دودھ چھوڑتا ہے، اس سے پہلے وہ نیچرل فیڈنگ ہو رہی ہے اس کی، لہذا اسٹیٹ وظیفہ نہیں دے رہی، وہ دودھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ خلیفہ واپس جاتا ہے، نیا آرڈیننس جاری کر دیتا ہے، کل سے جو بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ کمپیئر ہو سکتا ہے آج کے دور کے ساتھ اس بات کسی بھی درجے میں۔ ایک بات اور بتاؤں، اسی طرح کی معمول کی گشت پر ہے خلیفہ، ایک گھر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی خاتون اکیلی ہے گھر میں اور وہ درد ذہ میں مبتلا ہے، ڈیلیوری کا معاملہ ہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ خلیفہ واپس اپنے گھر جاتے ہیں اپنی اہلیہ کو لے کے، خاتون اول، اور وہ آ کے دائیا کی حیثیت سے اس خاتون کے ساتھ اس کی مدد کرتی ہے اور وہ وہاں پہ بچہ جو ہے جنم لیتا ہے۔
تو اسلام نے جو خلافت کا نظام عطا کیا اس میں خلیفہ ذمہ دار ہے، مکلف ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اس بات کا کہ اس کی رعایا کس حال میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو صرف روٹی کپڑا مکانی مسئلہ نہیں، تعلیم اور علاج بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ عراق کے دورے پر تھے، آپ سڑک پہ جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ بھیک مانگنا اسلام میں بہت بری بات ہے۔ آپ نے گورنر سے پوچھا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ وسائل کم ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو گورنر نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ذمہ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، ہم نے اس کی پروٹیکشن کا ذمہ لیا ہے، اور اب چونکہ ہم جو بھی وہ ویلفیئر کرتے ہیں مسلمانوں کی کرتے ہیں، تو اس لیے اس بیچارے کو بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بڑی ظلم کی بات ہے کہ جب تک یہ توانا تھا ہم اس سے خراج وصول کرتے رہے، اب جب یہ بوڑھا ہو کے کام کرنے کے قابل نہیں رہا تو ہم اسے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اسلام کی اسپرٹ کو سمجھیے کہ یہاں ریاست کے اندر کوئی شہری مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے۔ مذہب کی بھی آزادی ہے، ایک حد تک ہے، وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، باقی جہاں تک معاملہ ہے ان کی اپنے پریکٹس کرنے کا ان کو پوری آزادی دے دی۔ ذمہ ہونے کا مطلب ہی یہ کہ ان کو پروٹیکشن حاصل ہوگی، ذمہ لیا گیا ہے ان کا، اور پروٹیکشن ان کے مذہبی معاملات کو بھی حاصل ہوگی۔ جو کچھ ہم کرتے رہے اس کو چھوڑیے، جیسے ڈیموکریسی کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی اسلام کے نام پر جو کچھ ہم نے کیا اس کو بھی چھوڑیے، لیکن جو اسلام نظری طور پر بیان کرتا ہے ہم اسے بیان کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اب رہا سوال پاکستان کا، تو دنیا میں کوئی اور ملک ہو، یہاں تک کہ سعودی عرب ہو، ترکی کا خیر معاملہ تو بہت دور کا ہے، یہ سارے ممالک سیکولرزم کے ساتھ چل سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نیشنلٹی کی بنیاد کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، ان کے نیشنلزم کو کوئی اور جواز بھی کہیں سے مل سکتا ہے۔ ہمارا ملک تو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہاں اگر آپ زبان پہ جائیں تو 5 زبانیں بولی جاتی ہیں، بڑی 5 زبانیں، یہاں پہ نسل پہ جائیں تو رنگا رنگی ہے، یہاں کوئی تاریخی جو ہے وہ تقدس تلاش کریں تو میسر نہیں ہے، جغرافیائی طور پر ہم نے ہندوستان کے دریا ہمارے پاس آتے ہیں، وہ جغرافیائی طور پر بھی ہمیں ایک علیحدہ یونٹ نہیں ہے، تو ہمارے لیے تو اگر ہم خالص سیکولرزم میں جائیں اور ڈیموکریسی پہ جائیں تو اس کی جو اسپرٹ ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم واپس ہندوستان میں ضم ہو جائیں۔ اگر ہمارا مستقبل سیکولرزم ہی ہے تو پھر الطاف حسین صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے بزرگوں سے غلطی ہوئی تھی، لیکن قائد اعظم نے اس کے برعکس بات کہی تھی کہ ہم ہر اعتبار سے ایک مختلف قوم ہیں، کس بنیاد پر؟ اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر۔ اس آئیڈیالوجی کو جب ہم چھوڑ دیں گے تو ہم مختلف قوم نہیں رہیں گے، ہم ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے۔ وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، پھر وہ صورت بنے گی، جب وہ بنے گی تو پھر یہ کہ دوستیاں ہوں گی، وہ خوف کا ایلیمنٹ ختم ہوگا۔ اور ہندوستان میں بجلی اگر 4 روپے کی ہوگی اور پاکستان میں 16 روپے کی ہوگی تو پبلک مطالبہ کرے گی بھائی یہ گند صاف کرو یار، ہم اکٹھا رہنے دو، 20 سال کے بعد ہو جائے گا۔ تو ہمارا تو استحکام، ہماری بقا اسلام کے سوا نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات کہ دنیا کا مستقبل کیا ہے؟ دنیا جا رہی ہے گلوبل ولیج کی طرف، اور اس گلوبل ولیج سے آگے بڑھ کر نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر پوری دنیا کے لیے ایک آرڈر کی طرف۔ آپ دنیا کے لیول پہ سوچئے، کیا ڈیموکریسی دنیا کے مسائل کا حل ہے؟ جس میں وائٹ اینگلو سیکسن دنیا کے اوپر پوری طرح چھائے ہوئے ہیں، جو حکمران ہیں، وائٹ کلاس، جو پہلے برطانیہ میں تھے وہیں سے وہ چلے گئے امریکہ، جو ہندوستان کو لوٹ کے لے گئے، جو اب جنوبی ایشیا کی دولت لوٹ کے لے گئے، جن کی نظریں اب 9 آزاد شدہ ریاستوں کی طرف کے وسائل کی طرف ہیں، جن کو ہمارے حکمران بلوچستان کا سونا جو ہے انہیں پونے میں دینے کو چلے ہیں، وہ ہمارے مسائل حل کریں گے یا اپنی وائٹ ریس کی خدمت کریں گے؟
تو پوری دنیا کے لیے بھی اگر کوئی نظام ہو سکتا ہے تو اس کا ہو سکتا ہے کہ جس کے نبی نے کہا تھا کہ لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. کوئی فضیلت کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر. کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، گورا کالا فلانا ٹینگا سب. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے تھے. یہ وحدت الہ اور وحدت احباب یہ مل کر تم سب کو ایک بنا دیں گے. یہ اصول صرف اسلام دے رہا ہے. وگرنہ یہودیوں کے ہاں جائیں وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، گورے کے پاس جائیں وی آر چوزن اس لیے کہ ہمارا رنگ سفید ہے. تو دنیا میں اس بنیاد پر تو کبھی بھی جو نہ توازن قائم ہو سکتا ہے، نہ امن ہو سکتا ہے، فرکشن تو رہے گی. اس لیے کہ تم زیادہ حقوق مانتے ہو، میرے چھینتے ہو، تو اگر مجھ میں کوئی غیرت ہے تو میں گڑبڑ تو کروں گا. زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوگا تو وہ ذرا پرامن طریقے سے کرے گا، جو کم پڑھا لکھا ہوگا وہ پھٹ کے کرے گا. گڑبڑ تو رہے گی، امن تو نہیں ہوگا. ظلم بھی کرو اور امن بھی چاہو. تو جب کامل جو جسے کہتے ہیں توازن ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا تو امن ہوگا. اور وہ انصاف صرف اللہ کا نظام دے سکتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری دور کی یہ خبریں دی ہیں. کل دنیا پر ایک نظام حکومت قائم ہونا ہے، ایک گورنمنٹ ہوگی، لیکن وہ ڈیموکریسی کی نہیں ہوگی، وہ خلافت کی ہوگی. وہ ساری حدیثیں میں نہیں سنا سکتا، وقت ختم ہو گیا ہے. اقبال کے اشعار سنا دیتا ہوں جو انہی حدیثوں کی ترجمانی کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور نتیجہ کیا ہے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جو نظام کو تبدیل کرنے کا طریقہ سمجھا گیا نا الیکشن، یہ نظام اس سے تبدیل نہیں ہوتا، حکومت تبدیل ہوتی ہے. اس سے نظام نہیں بدلتا، اس سے صرف حکومت بدلتی ہے. اور جب حکومت بدل جاتی ہے، اب دیکھیے نظام کی پیچیدگی سمجھیے. ایک نئی پارٹی مثلا ابھی پی ٹی آئی جیت کے آئے گی تو کہاں پہ آئے گی؟ قومی اسمبلی میں آئے گی. سینٹ میں کون ہے؟ نون لیگ اور پیپل پارٹی ہے. یہ قانون جو بھی بل پاس کریں گے اکثریت کی بنیاد پر قومی اسمبلی میں کریں گے. سینٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ سابقہ بیٹھے ہوئے ہیں. چھٹی وہ ادھر یا تو پینڈنگ ہو جائے گا یا ریجیکٹ ہو جائے گا، پاس ہی نہیں ہوگا. 2 سال کے بعد ان کو موقع ملے گا کہ یہ اپنے سینیٹر لے کے آئیں. 2 سال میں یہ عوام میں بدنام ہو چکے ہوں گے. تو جو کام انہوں نے دھرنے دے کے کیا تھا وہ کام اب اسٹیبلشمنٹ کسی اور سے دھرنے دلوا کے کروا لے گی اور آپ کی چھٹی. یہی تو 70 سال سے ہوتا ہے، یہی ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے. نظام نہیں بدل سکتا. یہ تو میں نے پاکستان کی سٹوری سنائی ہے. اب میں آپ کو 1-2 مثالیں اور دے دوں. الجزائر میں اسلامک فرنٹ الجزائر میں 86% ووٹیں لے کے آ گیا. ان کو حکومت ہی نہیں دی گئی، مارشل لا لگ گیا. مصر کی مثال تو تازہ ترین ہے. مرسی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے؟ جیل میں. وزیر اعظم تھا، صدر جمہوری رستے سے آیا تھا، الیکشن پروسیس سے آیا، لیکن جب اس نے کچھ اصلاحات کرنے کی کوشش کی وہاں بھی دھرنے ہوئے اور نتیجے میں مرسی صاحب اندر ہیں، سی سی صاحب آ کے بیٹھ گئے. وہاں کہا بھئی ہم آپ کی اصلاح کریں گے، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر الیکشن کروا لیں. تو الیکشن کے ذریعے سے یہ چینج لانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ ہاتھ بدلنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ چہرے بدلنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو کسی ملک کے اندر ہوتا ہے اس کی یہ میوزیکل چیئر گیم ہے. یہ باری میری، اگلی باری تیری. اور اگر لوگ بور ہونے لگیں تو تیسرا کھلاڑی شامل کر لیا جاتا ہے، کچھ دن وہ نچواتا ہے، اور یہ کھیل اسی طرح چل رہا ہے.
یہ ویشیس سرکل ہے جو چل رہا ہے. اسی لیے اقبال نے اس وقت سمجھ کے کہہ دیا تھا الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے یہ انڈے ہیں گندے. تو اس کی حقیقت تو یہ ہے. اچھا بلکہ ایک اور جو اس پوری سیاست میں جو کھیل کھیلا جاتا ہے اس پر بھی 2 شعروں میں اقبال نے ایک تبصرہ کیا ہے. عنوان ہے سیاست کا جو کھیل ہے. اس میں کہتے ہیں اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورا ناچیز فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. جس نے کل وزیر اعظم بننا ہے یا جس کے لیے ساری لاڈلے کے لیے جو کچھ بھی پلان ہو رہا ہے پتہ انہوں بھی ککھ نہیں کہ وہ کل ہونا کیے. کس کھیل کے لیے اسے چنا گیا یہ اس کو بھی نہیں معلوم. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, ٹرمپ کو بھی نہیں معلوم, یہ مودی کو بھی نہیں معلوم. اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. تو جو بھی شاطر ہے وہ شیطان ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی ہے اس کا ارادہ تو اس کی فرضی کو بھی نہیں معلوم. اور اس پورے کھیل کا جو ایک خلاصہ بیان کیا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے, اس کے اندر دین و ایمان کا کیسے جنازہ نکلتا ہے. وہ جب شیطان کان پکڑ کے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ سے فریاد کرتا ہے, اقبال کرواتا ہے اس سے فریاد. جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست. اللہ سے کہہ رہا ہے شیطان ہاتھ جوڑ کر, اے اللہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست باقی نہیں میری ضرورت اب تے افلاک. میرا کام جس طرح یہ کرتے ہیں میں قانون کو ہاتھ لگاتا ہوں, اب میرا کیا کام ہے یہاں. تو یہ تو سارا کھیل ہی ہے, اس سے کوئی نظام نہیں بدلنے والا. جب قائد اعظم بیمار تھے, ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچی ہوئی تھی, بستر مرگ پر تھے, ہمارے ہوتے تھے میو ہاسپٹل میں ٹی بی کے پروفیسر تھے ٹیوبرکلوز ڈیزیز کے ریاض علی شاہ. ان کی ڈائری میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے قائد اعظم کے بارے میں, وہ ذرا آپ سن لیجیے. میں اس کو چھاپ کے لے آتا لیکن پہلے خیال نہیں آیا تھا کہ آپ کے پاس بھی یہ رہ جاتا. وہ لکھتے ہیں میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ لاہور سے زیارت تک کا سفر طے کر کے میں شدید بیماری میں مبتلا قائد اعظم کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے باوجود کہ وہ بانی پاکستان انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور ان کا جسم کمبل میں لپٹا ہوا تھا, انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے مجھ سے نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پوچھا آپ کو راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. مرض الموت میں مبتلا اس عظیم انسان کے اخلاق, تواضع اور انکساری کی یہ اچھوتی مثال تھی. حالانکہ مجھ سے ہاتھ ملانے اور مزاج پرسی کرنے ہی سے وہ ہانپنے لگے تھے اور بعد میں کئی منٹ تک انہیں آنکھیں بند کیے لیٹے رہنا پڑا تھا. ایک بار ہم خوف زدہ تھے کہ خون اور تھوک وغیرہ کی تحقیق کے جو نتائج سامنے آئے ہیں انہیں قائد اعظم کا کیسے پہنچائیں. انہوں نے از خود ہماری پریشانی محسوس کر لی اور بولے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کر بیان کریں, کیونکہ بیماری کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد میں آپ سے زیادہ تعاون کر سکوں گا. گھبرائیں نہیں, میں موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ موت کو بہرحال آنا ہے. البتہ اگر آپ کے پیشے کے اصول راستے میں حائل ہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا. بر صغیر کے مسلمانوں کے ایک آزاد وطن سے روشناس کرانے والے قائد اعظم کا خدا پر ایمان اور اصولوں پر یقین ہمارے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا. قائد اعظم بظاہر ان معنوں میں مذہبی رہنما نہ تھے جن معنوں میں ہم عام طور پر مذہبی رہنما کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن مذہب پر ان کا یقین کامل تھا. ایک بار دوا کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے. میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے بات چیت سے منع کر رکھا تھا, اس لیے الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے. اس ذاتی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے خود انہیں دعوت دی تو وہ بولے اب یہ الفاظ ہیں جس کے لیے میں نے یہ سارا پس منظر آپ کو سنایا. تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے.
یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ سارا میری گفتگو کا جو ہے مواد اس میں موجود ہے۔ زمین پر بادشاہت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اگر پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کر دیا جائے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، اس کی پہاڑیوں، ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی۔ انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے۔ قوم نیک نیتی، دیانتداری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہے اور اخلاقی برائیوں، منافقت، زر پرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری سے یہ اقتباس روزنامہ جنگ نے شائع کیا ہے 11 ستمبر 1988 کو۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کا انتقال ہوا، تو گویا کہ 40ویں برسی پر، قائد اعظم کی 40ویں برسی 11 ستمبر سن 88 کو جو خاص کو ایشو شائع ہوا ہوگا اس میں یہ واقعہ شائع کیا گیا، جو پھر ہم نے وہاں سے لے کر ندائے خلافت کے کور پر شائع کیا تھا، سرور پر۔ یہ تھا مقصد اس پاکستان کا۔ ہم پر ایک قرض ہے، آج ہم اس قرض کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت ظلم کیا 63 سال میں ہم نے اس بابائے قوم کے ساتھ، اللہ کے رسول کے سپاہی کے ساتھ، امت مسلمہ کے عظیم ترین قائد کے ساتھ، جو ٹیپو سلطان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ہم 63 سال اس پر جھوٹ لگاتے آئے، ہم 63 سال اس کی بے حرمتی کرتے آئے، اس کے دین پر حملہ کیا، اس کے ایمان پر حملہ کیا، اس کے کردار پر حملہ کیا کہ وہ لادین تھا، وہ سیکولر تھا، وہ پاکستان میں سیکولر ریاست چاہتا تھا، اس کا اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کانگریسی مولویوں نے اس کو کافر اعظم کہا، جو لبرل سیکولر لادین مغرب کا غلام طبقہ تھا اس نے اس کو اپنے جیسا کہا۔ ہم نے تاریخ کو اس طرح مسخ کیا کہ جن بزرگوں نے پاکستان کی تعمیر کی ان کے نام ہم نے تاریخ کی کتابوں سے مٹا دیے۔ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس وجود کو کیوں سلیکٹ کیا؟ فرماتے ہیں ہی از انکرپٹیبل، انپرچیزبل، نہ یہ خیانت کرے گا نہ بکے گا کبھی۔ یہی محمد علی جناح جب 1920 کی دہائی میں شادی کرتے ہیں تو اپنی بیوی کو لے کے مالابار ہلز جاتے ہیں اور صرف اپنے گھر کے غسل خانوں کی تعمیر پر 50,000 روپیہ اس وقت کا خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب محمد علی جناح سے قائد اعظم بنتے ہیں، اس مملکت خداداد، اس مدینہ ثانی، اس پاکستان کے گورنر جنرل بنتے ہیں، اس وقت ان کے ڈاکٹر 1.5 روپے کا موزہ آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ غریب ملک کے، مسلمان ملک کے سربراہ کو زیب نہیں دیتا کہ اتنا مہنگا موزہ پہنے۔ وہ نرم دم گفتگو، وہ گرم دم جستجو، وہ رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل وہ پاک باز۔ اس سے انگریز سفیر کہتا ہے کہ بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے پاکستان، آپ اس کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ جائیں، پاکستان کی بڑی عزت ہوگی۔ قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ایئرپورٹ جاؤں گا بادشاہ کے بھائی کو ریسیو کرنے کے لیے، لیکن میری ایک شرط سن لو، جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو انگلینڈ کا بادشاہ اس کو ریسیو کرے گا۔ سرکاری استعمال کے لیے گورنر جنرل ہاؤس کے لیے 37 روپے کا فرنیچر لایا جاتا ہے۔ فرنیچر کی لسٹ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی 6-7 روپے کی کرسی اضافی ہوتی ہے، پوچھتے ہیں یہ کس لیے آئی؟ فرمایا آپ کی بہن کے لیے، محترمہ فاطمہ جناح آپ کے ساتھ رہتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، مادر ملت ہیں۔ قائد اعظم اس پر لکیر لگا دیتے ہیں، اس کے پیسے بیت المال سے نہیں جائیں گے، فاطمہ جناح سے اس کے پیسے لو، مسلمانوں کے پیسے اس پہ خرچ نہیں کیے جا سکتے۔ کیبنٹ کی میٹنگ ہے، اے ڈی سی پوچھتے ہیں کہ وزراء تشریف لا رہے ہیں تمام مسلمان ریاست کے، ان کو چائے کے ساتھ کیا پیش کیا جائے؟ قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں، کیوں یہ گھر سے کھا کے نہیں آتے؟ اس کے بعد رواج بن گیا کہ کابینہ کی محفلوں میں کسی کو کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ 1940 کے جلسے کے بعد اسی لاہور میں جب تکمیل پاکستان کا جلسہ کیا جاتا ہے، قائد اعظم سب سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور اپنے سیکرٹری مطلوب الحسن سید صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج علامہ اقبال کتنے خوش ہوتے کہ میں نے وہی سب کچھ کیا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا۔ آج استغفر اللہ العظیم ہمارے حکمران جن کے نہ ہاتھ پاک ہیں دل و نگاہ پاک ہے، پلیت ناپاک حرام میں پلے ہوئے لوگ، یہ کیا جانے غیرت کیا ہوتی ہے کہ جب پاکستان بنا بھی نہیں ہے لیکن مسئلہ فلسطین کھڑا ہوتا ہے، انگریزوں کو مخاطب کر کے
انگریزوں کو جلال میں فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ فلسطین پر مسلمانوں کی عزت کا سودا کیا گیا تو پوری مسلمان دنیا میں آگ لگا دیں گے. اس وقت اپنا ملک نہیں ہے لیکن پوری مسلمان دنیا کے لیے جذبہ، تڑپ، جنون، عشق اپنے قلب میں، اپنے وجود میں رکھتے ہیں. اس قائد اعظم پہ تہمت لگائی جاتی ہے نعوذ باللہ کہ سیکولر تھے، تعلیم تھے، غالدین ریاست بنانا چاہتے ہیں. آسمان کیوں نہیں پھٹتا، زمین ان کو کیوں نہیں ہڑپ کرتی؟ ان بدبختوں کو جو اتنا بڑا بہتان اس فقیر پر لگا. ایک روشن خیال مغرب کا غلام طبقہ، دوسرے وہ ملا جو قائد اعظم کو کافر کہتے رہے، امت کو کنفیوز کر کے رکھ دیا، امت کو پریشان کر دیا اس جھوٹ اور بہتان میں. اب وقت آ گیا کہ ان دونوں خرافات اور جھوٹ کو آنے والے وقتوں کے لیے دفن کر دیا جائے. قائد اعظم نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام ہوگا انشاءاللہ. قائد اعظم نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر قرآن و سنت کا نظام نافذ کیا جائے گا. قائد اعظم نے یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اس کو مرکز بنایا جائے گا کہ ایک ہوں گے مسلم یہاں سے حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر تک. یہ وہ قائد اعظم ہے. جب آپ کا انتقال ہونے لگتا ہے، زیارت میں اپنے ڈاکٹر سے کہتے ہیں اب میں بہت اطمینان و تسلی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان ہرگز وجود میں نہیں آتا اگر اس میں فیضان نبوی شامل نہ ہوتا. اور اب آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر تعمیر کریں تاکہ اللہ نے جو وعدے ان سے کیے ہیں وہ اللہ ان وعدوں کو پورا کرے. اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں انشاءاللہ دنیا کے فیصلے ہوں گے. یہ وہ تقدیریں جو لکھ دی گئی ہیں. اللہ صرف ان خوش نصیبوں کو تلاش کر رہا ہے جن کے ذریعے اپنے فیصلوں کو وہ نافذ کرے گا. اسٹیٹ بینک کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس پاکستان سے سود اور ربا کا نظام ختم کر کے یہاں پر اسلام کا معاشی نظام قائم کرے جس کی بنیاد سونے اور چاندی پہ، درہم و دینار پر، اسلام کے ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل پر. اسٹیٹ بینک نے، اس ملک کی عدالتوں نے پچھلے 30 برس ہو گئے پاکستان کی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے درمیان وہ فائل ایک دوسرے کی طرف پھینکی چلی جا رہی ہے جس میں سود اور ربا کے نظام کو ختم کرنے کی بات کی گئی. اس ملک میں عدالتی نظام جو آج بھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، جو کفر کے نظام کا بنایا ہوا ہے، جہاں پہ صرف طلاق اور قتل اور کرائے کے مقدمات 30 سال تک چلتے ہیں، یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا قائد اعظم نے خواب دیکھا، جس کے لیے 50 لاکھ شہداء ہم نے دیے اور جو آئندہ آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی قیادت کرے گا. یہ اذانیں بار بار آپ کے پاس نہیں آئیں گی. ہندی تھی دیگر راز آیت کے نائب کی فقیر باز آیت کے نائب. دوبارہ راز جاننے والے تمہارے پاس شاید آئیں یا نہ آئیں، یہ فقیر تمہارے پاس دوبارہ بار بار لوٹ کر نہیں آئیں گے. توبہ کا وقت تمہارے پاس اب ہے. کچھ حکمرانوں کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے، ان کی قبروں کے نشان کسی کو نہیں ملیں گے. جس روش پہ یہ چل رہے ہیں آج، اللہ نے اپنے بندے لے کر آنے، وہ آنے والے ہیں. صرف انتظار کرو، ہم آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا انشاءاللہ.